ذوالقرنین کا واقعہ سننے سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں اللہ کریم نے اس واقعے کا بیان کیوں کیا۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو 3 سوالات دیے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ تینوں سوالات پوچھے گئے۔ مقصد ان کا یہ تھا، یہودیوں کا بھی اور اہل مکہ کا بھی، معاذ اللہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو جھوٹا ثابت کریں۔ اتنے مشکل سوالات پوچھیں کہ وہ جواب ہی نہ دے سکیں۔ پہلا سوال روح کیا ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھا۔ اچھا، یہودیوں کے پاس ان تینوں سوالات کا علم تھا آسمانی کتابوں کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس آسمانی علم نہ ہو وہ ان سوالات کے جوابات دے ہی نہیں سکتا۔ یہودی یہ بات جانتے تھے کہ اگر اس نبی نے ان سوالوں کے جوابات دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، اور اگر یہ جوابات نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس وحی نہیں آتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں سوالات کے جوابات دیے۔ 2 کے جوابات پیچھے گزر چکے ہیں، روح کا بھی اور اصحاب کہف کا بھی۔ یہ تیسرے سوال کا جواب یہاں آ رہا ہے، 16واں پارہ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے، اور اگلے پورے رکوع کے اندر اس واقعے کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے ذوالقرنین کا جب واقعہ بیان فرمایا تو ذوالقرنین کے 3 سفر بھی بیان فرمائے۔ ایک اس کا اللہ پاک نے بتایا کہ سفر اس نے کیا مشرق تک، اور ایک کیا مغرب تک، اور ایک کیا شمال تک، یعنی زمین کے جو تینوں آخری کونے ہیں ان آخری کونوں تک اس نے سفر کیا ہے۔ مغرب کی طرف سفر کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچا جہاں سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے، اور مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچا جہاں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، اور شمال تک وہ وہاں پہنچا جہاں پر قوم یاجوج ماجوج رہتی ہے۔ تو اس بنیادی طور پر اس ایک واقعے کے اندر 2 واقعات بیان ہو گئے، ایک ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو گیا اور دوسرا یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان ہو گیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ جب ہم اس کا ذکر یہاں پڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پوری زمین کا سفر کیا، تو ہم اسی ذوالقرنین کو سکندر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سکندر یونان کا رہنے والا تھا، سکندر بت پرست تھا۔ اس سکندر کو مختلف 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ایک سکندر مقدونی، سکندر رومی اور سکندر یونانی، اور یہ وہ سکندر ہے کہ جس نے دارا کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے اس شعر کے اندر، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ تو یہ وہ سکندر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سکندر مراد لیا جائے جو عام طور پر عوام الناس میں مشہور ہے تو وہ بت پرست تھا۔ قرآن مجید نے جس ذوالقرنین کا یہاں ذکر کیا ہے وہ بتوں کا پجاری نہیں تھا، آگ کا پجاری نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، اس کا توحید پر ایمان تھا، اس کا آخرت پر یقین تھا، مومن تھا وہ۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ نبی نہیں تھا ذوالقرنین، نبی نہیں تھا بلکہ ولی تھا، اللہ کا ولی تھا، مقام ولایت پر فائز تھا۔ 4 بادشاہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ جو 2 مومن ہوئے ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک یہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 2 کافر ہوئے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔
ذوالقرنین جو تھے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بعض لوگوں نے ایک روایت پیش کی ہے جس کو میں تو صحیح نہیں سمجھتا، اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین یہ سفر کرتے کرتے مشرق تک بھی پہنچے اور مغرب تک بھی پہنچے، زمین کی انتہاؤں کو انہوں نے چھوا، اور یہ در حقیقت آب حیات کی تلاش میں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا تھا اور حضرت ذوالقرنین کو آب حیات نہیں ملا تھا۔ میں اس روایت کو کمزور سمجھتا ہوں، صحیح نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ قرآن مجید سے جو چیز ٹکرائے گی وہ غلط ہوگی۔ اگر ہم کہہ دیں کہ آب حیات نام کی کوئی چیز ہے، آب حیات کا معنی کیا ہے؟ زندگی کا پانی۔ لوگوں کے ہاں یہی مشہور ہے کہ جو آب حیات پی لیتا ہے اسے موت نہیں آ سکتی، حالانکہ حی اور قیوم صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی مخلوق میں جو کچھ ہے اسے موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ۔ اگر ہم مان لیں آب حیات نام کی بھی کوئی چیز ہے، اس کا مطلب یہ موت ٹل سکتی ہے، تو پھر قرآن کی نفی ہو جائے گی۔ اگر موت ٹل سکتی ہے تو موت کیسے ٹل سکتی ہے جی؟ موت تو ہر ایک پر آنی ہے۔ ہاں یہ حدیث پاک ہے کہ بعض ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر دراز کر دیتا ہے، عمر لمبی کر دیتا ہے۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن آب حیات جس نے پی لیا ہے پھر اس کو تو کبھی موت ہی نہیں آئے گی نا جی۔ اور جس کو موت نہیں آئے گی وہ تو صرف بولیے اللہ ہے، باقی سب ہر چیز پر موت آنی ہے۔ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بات پچھلی گفتگو میں ہو چکی ہے، ان دونوں پر موت وارد ہو چکی ہے، دونوں موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اتنا توانا کر دیا ہے، اتنا مضبوط بنا دیا ہے ان کی روحوں کو کہ یہ اللہ والوں کی، اہل اللہ کی، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن موت ان پر طاری ہو چکی ہے، حضرت خضر پر بھی اور حضرت الیاس علیہ السلام پر بھی۔ یہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں، اب یہ چونکہ دو سکندر ہیں تاریخ کے اندر، یہ ہمارے ہاں جس کو سکندر اعظم یا سکندر یونانی کہا جاتا ہے، اس کا زمانہ 300 سال قبل مسیح ہوا ہے، اور یہاں جس ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس کے زمانے کے بارے میں مختلف 3 روایات میری نظر سے گزری ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے، ایک ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور ایک ہے کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کے تھے، جو علماء انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو ذوالقرنین کا ذکر اللہ پاک نے جب کیا تو 3 مختلف سفر اللہ پاک نے ان کے بیان فرمائے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف اور شمال کی طرف۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آیات قرآنیہ کی روشنی سے حضرت ذوالقرنین کا پورا واقعہ بیان ہو جائے۔ ایک چیز اور بنیادی طور پر سمجھ لیں، قرآن کا مقصد تاریخی کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد ہدایت ہے۔ لہذا قرآن پڑھتے وقت ہمیں تاریخ اتنی ہی بیان کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی ہدایت کا پہلو موجود ہے۔ جس کے اندر کوئی ہدایت کا پہلو ہی نہیں ہے ہمیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جب قرآن نے نظر انداز کیا ہے تو بولیے ہمیں بھی نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن سے تاریخ نہیں لے رہے، قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الکہف آیت نمبر 83 ہے جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ان کا معنی ہے سے، ذی القرنین، ذوالقرنین کے متعلق۔ قل، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، سأتلو، میں تمہیں سناتا ہوں، علیکم تمہیں، منہ، اس ذوالقرنین کا ذکر واقعہ، میں تمہیں ذوالقرنین کا واقعہ سناتا ہوں۔
وہ تو آئے تھے نا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، روح کا بتائیں، اصحاب کہف کا بتائیں، اور ہمیں ذوالقرنین کا بتائیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا۔ آیت نمبر ہے جی 84، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، انا بے شک مکننا ہم نے اقتدار بخشا، لہو ذوالقرنین کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے دیا تھا، من کل شیء ہر چیز کا، سبباً سامان، رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ، ہر چیز کی قوت عطا فرمائی، ہر قسم کی طاقت عطا فرمائی، تمام سورسز عطا فرمائی، ہر قسم کی پاور عطا فرمائی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 85، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، ایک سفر پر، ایک اس نے ٹور کیا، ایک ٹرپ کیا حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ آیت نمبر 86، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئہ حمیئۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے یوں پایا گویا وہ ڈوب رہا ہے، اس نے سورج کو پایا ایسے گویا وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، ووجد عندها قوما، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ حمیئہ کا معنی ہے کیچڑ، عین کا معنی ہے چشمہ، تغرب غروب ہو رہا تھا، واجدہا وہاں اس نے پایا سورج کو۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ اس جگہ پر پہنچا ہے جہاں زمین کا مغرب کی طرف آخری کونا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو سورسز ہم نے عطا فرمائے، وسائل ہم نے عطا فرمائے، مغرب تک پہنچنے کے لیے، مغرب کے آخری کونے تک پہنچنے کے لیے اسے قوت اور پاور ہم نے عطا فرمائی، اور اسے وہاں ایسے لگا کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے چشمے میں۔ اچھا، سورج زمین کے اندر غروب نہیں ہوتا، زمین چھوٹی سی ہے بالکل، سورج بہت بڑا ہے۔ کمپیریزن کیا جائے نا سورج کا اور زمین کا، تو زمین سورج کے مقابلے میں بالکل چھوٹی سی ہے، اور سورج بہت بڑا ہے۔ تو بھئی بہت بڑی چیز کیا چھوٹی سی چیز کے اندر گم ہو سکتی ہے یا غروب ہو سکتی ہے یا ڈوب سکتی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سورج کہیں زمین کے اندر ہی غروب ہوتا ہے، نہیں، اس کا اپنا مدار ہے، وہ آسمانوں میں ہے، وہ چلتا رہتا ہے اپنے مدار کے اندر، ایک اپنے سرکل کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈوب گیا ہے، غروب ہو گیا، حالانکہ وہ غروب تو نہیں ہوتا، کہیں بھی وہ غروب نہیں ہوتا، ہمارے لیے ڈوب گیا ہے، اور جہاں وہاں جو ڈوبا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہ طلوع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اگر صبح ہوتی ہے تو امریکہ کے اندر شام ہوتی ہے، سیدھا 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اسے ایسے لگا۔ آپ اگر کہیں ٹریول کر رہے ہوں، بھلا وہ خشکی ہو یا تری ہو، سمندر میں سفر کر رہے ہوں یا زمین کے اوپر خشکی پر سفر کر رہے ہوں، تو آپ کو سورج جب غروب ہو رہا ہوگا تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے وہ زمین کے اندر ڈوب رہا ہے، زمین کے اندر ہی غروب ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ زمین کے اندر غروب نہیں ہوتا۔ تو اسے ایسے لگا جیسے کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ تو سمندری سفر کے دوران، یہ بھی سمندری علوم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ جو سمندر کی آخری انتہائیں ہیں وہاں پانی بلیک نظر آتا ہے، کیچڑ کی مانند نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں پر پانی کم ہو جاتا ہے تو وہ گدلا پانی ہے، وہ کیچڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ وہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، جزیروں پر ایک قوم ہوگی، ایک قوم کو پایا۔ اللہ تعالیٰ اب اس قوم کا ذکر کرتا ہے، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے،
خواہ تم انہیں سزا دو، اما ان تعذبا، خواہ تم انہیں سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، خواہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ وہاں ایک قوم کو پایا، ذوالقرنین نے اس قوم کو فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو فرمایا کہ اے ذوالقرنین اس قوم پر تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کو عذاب دو، سزا دو، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب وہ جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، وہ مومن نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم قوم تھی، بتوں کی پجاری ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ذوالقرنین تمہارے پاس اختیار ہے۔ یہ بھی یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو براہ راست خطاب نہیں کیا، بالواسطہ خطاب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف براہ راست خطاب پیغمبروں سے کرتا ہے، عام بندوں سے، عام انسانوں سے، خواب و بھلا ولایت کے جتنے عظیم مرتبے پر فائز ہوں، اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان سے کلام نہیں کرتا، نبیوں اور رسولوں کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو پیغام دیا ہوگا، اور پھر نبی نے حضرت ذوالقرنین کو فرمایا ہوگا کہ اے ذوالقرنین تمہیں اس قوم پر کیا ہے؟ اختیار ہے، تمہارے پاس آپشن ہے، یا انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سزا دینے سے مراد یہ انہیں قتل کر دو۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ انہیں اسلام کی دعوت دیے بغیر قتل کر دو، ایک صورت یہ بنے گی، یا پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اگر اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر انہیں سزا دو، اور اگر اسلام کی دعوت قبول کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ آپ اے ذوالقرنین آپ انہیں قتل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ قتل کرنے کی پرمیشن اس صورت میں ہوگی جب کہ اس قوم کو پہلے سے کسی پیغمبر کی طرف سے یا کسی اچھے انسان کی طرف سے، اللہ کے ولی کی طرف سے اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو۔ اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو تو انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی کو قتل کرنے کی اجازت بولیے اسلام کے اندر نہیں ہے، پہلے اسلام کی دعوت ہے، اگر اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو پھر اس کے بعد قتل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے سے اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہوگی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یا تو انہیں سیدھا قتل ہی کر دو یا پھر انہیں اسلام کی دعوت تم بھی دے لو، اور اگر اسلام کی دعوت قبول کرے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب آگے آیت نمبر 87 سنیے گا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ذوالقرنین نے دوسرے آپشن کو پسند کیا ہے، سیدھا قتل والے آپشن کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے اس قوم سے فرمایا اما من ظلم، جو ظلم کرے گا، یعنی جو اسلام کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فسوف نعذبه، ہم اسے سزا دیں گے، ہم اسے قتل کریں گے، ثم يرد الى ربه، پھر اسے اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، اور اصل عذاب تو اللہ ہی دے گا، شدید ترین عذاب اس کو اللہ ہی دے گا۔ آیت نمبر 88 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے بہت اچھی جزا ہے اللہ کے پاس۔ جو ایمان لایا، جو ایمان نہ لایا اسے ہم قتل کریں گے، اور اصل عذاب اسے کون دے گا؟ آخرت میں اللہ۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں حضرت ذوالقرنین کا، یہ کسی بت پرست کا واقعہ ہے جی۔ جو لوگ ذوالقرنین کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سکندر یونانی کا ذکر آیا ہے جی، یہ ہمارے عوام الناس کے اندر یہ ایک غلط خیال مشہور ہے۔ قرآن مجید کے اندر واقعہ بیان کیا جی اللہ تعالیٰ نے سکندر اعظم کا، حالانکہ یہ وہ سکندر ہے ہی نہیں۔ وہ جو سکندر تھا وہ بت پرست تھا، وہ آگ کا پجاری تھا۔ جتنے بھی یونانی ہوئے پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں وہ بت پرست ہیں یا آگ کے پجاری ہیں۔ تو سکندر، یہ جس سکندر کا لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں وہ مومن کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ جہاں یہاں ان آیات کے اندر جس ذوالقرنین کا اور جس سکندر کا ذکر کر رہا ہے
وہ تو مومن تھا. اور اللہ پاک نے جب اس کا واقعہ بیان کیا ہے تو اللہ پاک نے بتایا ہے، تاریخ نہیں بتائی، صرف ہسٹری نہیں بتائی، کہانی نہیں سنائی. اللہ پاک نے بتایا کہ وہ سفر کرتے کرتے مغرب کی طرف آخری کونے تک پہنچا اور وہاں بھی جا کر اس نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. اصل بات تو یہ سمجھنے والی ہے نا جی کہ اس نے وہاں پہنچ کر بھی اسلام کی دعوت دینے سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہاں بھی اسلام کی دعوت ہی دی ہے. عام طور پر اگر ہم کہیں جائیں وزٹ کرنے، ٹرپ لے کے جائیں، کہیں سیر سپاٹا کرنے کے لیے جائیں، ہم تو ایسے ہی کھا پی کے چیزیں دیکھ دو کے واپس آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. سفر پہ جائیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں، بس غل غپارہ کرتے ہیں، وہاں موج مستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میوزک ہوتا ہے، تھیٹر ہوتا ہے، وہاں پہ موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں یہی ایک رواج ہے کہ یہاں ہم آئے ہیں جی ریفریشمنٹ کے لیے، ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، اور ہمارا ذہن تازہ ہوتا ہے شیطانی کاموں سے ہی، معاف کیجئے گا. لیکن حضرت ذوالقرنین مغرب کے آخری کونے پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں بھی لوگوں کو جا کر ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. لاؤ ایمان، لاؤ میرے عرض اللہ کے اوپر ایمان کرو، قبول اسلام کی دعوت کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اللہ کے ہاں تمہارے لیے اچھی جزا ہوگی. اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے، نیک کام نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں بڑی شدید عذاب ہوگا، اللہ کے ہاں بڑی شدید سزا ہوگی. عذابًا نکرا کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے. یہاں تک وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ذوالقرنین کا مغرب کی طرف سفر کا. ثم اتبع سببا، آیت نمبر 89. پھر وہ روانہ ہوا ایک دوسرے راستے پر، یہاں سے مشرق کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر. نوٹ کریں اس بات کو، کہاں پہنچ گیا؟ جہاں سن رائز ہوتا ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. سورج جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچا اور اس نے وہاں سورج کو پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے. واجدہا، اس نے سورج کو پایا، تطلع، وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آڑ. کوئی رکاوٹ نہیں ہے اوپر، وہ سورج کی دھوپ سے بچ نہیں سکتے، نہ کوئی درخت کا سایہ ہے، نہ کسی پہاڑی کا سایہ ہے، سیدھا ان کے اوپر سورج پڑتا ہے. تو مورخین نے بتایا کہ وہ پھر ان لوگوں نے سورج کی دھوپ سے اور تپش سے بچنے کے لیے انہوں نے زمین کے اندر ہی سرنگیں بنا رکھی ہیں، زمین کے اندر ہی غاریں کھود رکھی ہیں. تو جب سورج طلوع ہوتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں اس جگہ کا کہ جہاں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، تو وہاں کتنی شدید سورج کی تپش ہوگی، گرمی ہوگی وہاں پر. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے سورج سے بچنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر ہی سرنگیں بچا کر زمین کی سورج کی تپش سے بچتے ہیں. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. یعنی اس کے پاس جو کچھ تھا. اللہ پاک فرماتا ہے ذوالقرنین بڑی طاقت کا مالک تھا، بڑی قوتوں کا مالک تھا. اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، وہ زمین کے آخری کونوں تک پہنچ گیا، مشرق تک پہنچ گیا، مغرب تک پہنچ گیا، لیکن اس کے پاس جو کچھ تھا ہماری قوت اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی ہماری قوت اس کے اوپر غالب ہے، وہ مغلوب ہے، اس کے باوجود مغلوب ہے. اتنی طاقت اور شان و شوکت کے باوجود وہ ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، ہم اس کے اوپر غالب ہیں. وہ مغلوب ہی ہے. پھر بھی ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی طاقت کی، اس کی قوت کی، کیونکہ اسے قوتیں ہم نہیں عطا کر رکھی ہیں.
ثم اتبع سببا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شمال کی طرف اس کے سفر کا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، آیت نمبر 93 آ گئی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا اس نے ان دو پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو جو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کی کوئی بات، جنگلی قوم تھی اور ان کی زبان حضرت ذوالقرنین کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی وہ وہاں تک پہنچ گیا شمال کی طرف سفر کرتے کرتے کہ یہاں دو پہاڑیاں آتی ہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان، اور ایک ایسی قوم تھی وہاں پر کہ جن کی کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ آیت نمبر 94 آ گئی ہے جی، قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین۔ اب وہ قوم بات کر رہی ہے حضرت ذوالقرنین سے، قوم بات کر رہی ہے، بولیے نا، حضرت ذوالقرنین سے، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہاں ذکر آ گیا ہے یأجوج کا اور مأجوج کا، لفظ بھی یاجوج ماجوج نہیں ہے، یأجوج اور مأجوج، قرآن پاک کو کھول کے دیکھ لیں آپ، یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، اس قوم نے جو دو پہاڑیوں کے اس طرف تھی، اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج، کچھ قیمت، کچھ پیسے آپ کو دیں، آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار، ایک اونچی دیوار، ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے پیسوں کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے جی، پیسے بھی بڑے پرانے چلتے آ رہے ہیں، کرنسی جسے کہتے ہیں آپ، زر، پیسہ، روپیہ۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، آج کے حکمرانوں کی طرح وہ لالچی نہیں تھے حضرت ذوالقرنین، اللہ کا ولی ہے نا جی، اور ولی کی پکی علامت ہے وہ بے غرض ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا، مفاد پرست نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی بولیے نا، حکمران ویسے مفاد پرست ہی ہوتے ہیں، حکمران تو کہتے ہیں پیسے آئیں ہمارے پاس، ہم اپنی جیبیں بھریں، اور کسی نے کہہ ڈالا تھا پاکستان کا مطلب کیا، جو کچھ لبے جیب بچ پا، ہمارے ہاں تو لوٹ مار ہی ہے نا، لیکن حضرت ذوالقرنین لوٹ مار کرنے والے، بولیں گے آپ، لوٹ مار کرنے والے، ظلم کرنے والے، بلکہ وہ لوگوں کو ظلم سے بچانے والے تھے اور مفت میں بچانے والے تھے، بغیر پیسے لیے۔ قوم نے کہا کہ ہمیں تنگ کر رکھا ہے یاجوج نے اور ماجوج نے، آپ ہمیں ان سے بچائیں، ہم آپ کو دیتے ہیں پیسے لیں آپ ہم سے، اور ہمیں ایک دیوار بنا دیں، ہم تو تنگ آ گئے ہیں ان کے مظالم کی وجہ سے۔ آتے ہیں ان پہاڑیوں کے دوسری طرف سے آتے ہیں، ہمارا سبزہ کھا جاتے ہیں، ہماری کھیتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، غلہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے جانور چیر پھاڑ جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، اور یہ انتہائی فسادی لوگ ہیں، ان میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، اور ان کی طاقت انسانوں اور جنوں سے بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی انسانوں اور جنوں سے زیادہ ہے۔ تعداد کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ زمین کے اوپر یاجوج ماجوج 9 حصے ہیں اور 1 حصہ انسان اور جنات ہیں، اگر 7 بلین تعداد ہے روئے زمین کے اوپر انسانوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 بلین تعداد ہے یاجوج اور ماجوج کی۔ میری جو ریسرچ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ ہیں انسانی، لیکن اس طرح کے خوفناک انسان ہیں، ڈینجرس قسم کے فائٹرز ہیں،
خوفناک انسان ہیں کہ جو سانپ تک کھا جاتے ہیں، چیتے، بھیڑیے، شیر تک کھا جاتے ہیں، کوئی چیز زندہ سلامت نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ انسانوں کو نگل جاتے ہیں۔ اور زمین کے اوپر ایسے انسان تو آپ کے علم میں ہوں گے کہ جو کتے بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں، سور بھی کھا جاتے ہیں، انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ جی ایسے انسان بھی ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں اور کچا گوشت کھا جاتے ہیں، ایسے انسان بھی ہیں۔ ایسی وحشی قومیں روئے زمین کے اوپر موجود ہیں کہ جو کچا گوشت بھی چبا جاتی ہیں۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں، یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ آپ سمجھ لیں درندہ صفت انسان ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے پیسے نہ دو، میں پیسوں کا بھوکھا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے، بڑا نوازا ہوا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، دولت کا بھوکا نہیں ہوں۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی، وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ جو اللہ نے مجھے خزانے عطا کر رکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہتر ہیں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم صرف میری مدد کرو جسمانی مشقت کے ساتھ، مین پاور مجھے دے دو، اپنے جسم کی قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ، ایک مضبوط دیوار۔ آیت نمبر 96 آ گئی ہے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، لوہے کے تختے۔ چنانچہ کام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا جو دو پہاڑیوں کے درمیان تھا، جب وہ خلا بھر گیا ان لوہے کے تختوں کے ساتھ جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا، قال انفخوا، اس نے حکم دیا، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا دھونکو، جلاؤ، آگ جلاؤ اور ان تختوں کو تاپو، تپاؤ ان تختوں کو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بنا دیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین کو نچلی تہ تک کھودا گیا، جہاں تک آگے پانی آ جاتا ہے وہاں تک کھودا گیا، اور اس کے اندر لوہے کے تختے رکھے گئے اور اس کے اندر لکڑیاں اور کوئلہ ڈال دیا گیا، اور جب وہ لوہے کے تختے آگ دہکانے کی وجہ سے سرخ ہو گئے، آگ بن گئے لوہے کے تختے، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اسے پگھلے ہوئے لوہے پر انڈیلوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر خوفناک قسم کے انسان ہوں گے، وحشی انسان ہوں گے کہ جن کے لیے اتنی مضبوط دیوار تعمیر کی جا رہی ہے، لوہے کی دیوار تعمیر کی جا رہی ہے اور تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کی دیوار تعمیر کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ولی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود اسے سر نہ کر سکے۔ اب وہ دیوار اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اس کے اندر سوراخ تک نہ کر سکے۔ نقبہ کا معنی ہے سوراخ، نقب زنی وہ نہیں کر سکتے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا یہ میں نے جو کچھ کیا ہے، یہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی میرے اوپر رحمت ہے۔ اللہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، بس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ
نہیں سکتے، لیکن جب میرے رب کا حکم آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے جو ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ ایک ولی کے پاس یہ علم ہے۔ کیا علم ہے؟ کہ دیوار وہ توڑ نہیں سکتے، لیکن ایک وقت آئے گا جب رب کا حکم ہوگا تو وہ دیوار کو توڑ لیں گے۔ یہ حضرت ذوالقرنین بتا رہے ہیں، ایک ولی بتا رہا ہے آنے والے حالات کی، قیامت سے پہلے جو آخری ایک عظیم واقعہ ہوگا، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوگا، اس کی خبر ایک اللہ کے ولی نے دے دی ہے، حضرت ذوالقرنین نے۔